ہم ہر روز سنتے ہیں کہ جی 2 مجرم ہیں پاکستان کے پاس جو پہلگام میں ہوا, ایک کا نام سیف اللہ قصوری, دوسرا حافظ سعید صاحب. نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت, جسٹ جو ان کے منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے پوڈ کاسٹ کیا سیف اللہ قصوری صاحب کے بارے میں, اینڈ ایوری بڈی واز شاکڈ کہ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے, وہ ایک اچھا خاصا ان کی ایک گیدرنگ ہے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات رہتی ہے سیف اللہ قصوری صاحب کے ساتھ, بتائیں وہ کیسے ہیومن بینگ ہے, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کیوں ان کو ان کے ساتھ جوڑا گیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سیکٹری اطلاعات کی حیثیت سے اور ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی حیثیت سے میں کچھ چیزیں بڑی اوپنلی آپ کے سامنے, کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عام طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن سینٹرک ہے یا کسی آرگنائزیشن کو فوکس کر کے شاید کوئی تنازع دونوں ملکوں کا بنتا ہے. لیکن میرا خیال یہ بہت بڑا ایک آئی واش ہے, اور اگر کوئی بھی شخص اس پہ تجزیہ کرے تو انڈیا پاکستان کا جو معاملہ ہے, خاص طور پہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پاکستان سینٹرک ہے, اور وہ پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے. یہ چیز اگر آپ تھوڑے سے بڑے کینوس پہ دیکھیں, ہسٹری میں جا کے دیکھیں, یا آپ تھوڑا سا زیادہ پیچھے نہیں کنٹمپریری اس میں چلے جائیں, 9/11 سے آنورڈس چلے جائیں, تو ہر جگہ آپ کو یہ فٹ پرنٹس نظر آئیں گے کہ انڈیا کی جو ہائیبرڈ نیچر ہے جنگ کی, یہ لفظ تو ہم نے ابھی کچھ سال پہلے سنا ہے جی 5th جنریشن یا ہائیبرڈ, یہ چیزیں, لیکن انڈیا کی اسٹریٹجی شروع دن سے ہی, چاہے وہ 1971 میں ہو, چاہے وہ 9/11 کے بعد ہو, چاہے انڈس واٹر ٹریٹی کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جماعت علی شاہ کون تھا, کب سے وہ کمپرومائز ہو کے انڈس واٹر ٹریٹی پہ انہوں نے جو ڈیمز بنائے, تو وہ آج کے دن کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے 20 سال پہلے سے کام شروع کیا ہوا تھا. تو جہاں تک آپ نے بات کی حافظ سعید صاحب کی, سیف اللہ قصوری صاحب کی, تو ہماری کیونکہ شارٹ ٹرم میموری ہے بحیثیت قوم, تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ FATF 2019 کے اندر جو سارا ہوا تھا, تو پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے, بہت بڑا دنیا کا فورم تھا, پاکستان نے کچھ آرگنائزیشنس کو بین کیا, اور اس میں حافظ سعید صاحب ان کی جماعت بھی تھی, ایون دو کہ پاکستانی جماعت و دعویٰ پاکستانی کورٹس میں آج تک ان کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی تھی, کوئی ان کے اوپر الزام نہیں تھا, پاکستان میں کوئی ایسا جرم نہیں تھا. کہ ذکر آپ نے کیا ہے, حافظ سعید صاحب سے منسلک 3-4 جماعتوں ہیں جو بین ہوئی ہیں, جس میں لشکر طیبہ, جس میں 1-2 اور جیش بھی ہیں, اور پھر یہ جماعت الدعوہ بھی ہے, یہ سب بینڈ ہے, رائٹ؟ بالکل. اس وقت وہ کسی پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, حافظ سعید صاحب کے بارے میں جو ہم نے خبروں میں سنا وہ تو یہی سنا کہ جی ان کو سزا ہو گئی, اور سزا کس بات پہ ہوئی کہ جی FATF نے کہا کہ جی یہ زمین ہے, ٹرسٹ میں ان کا نام تھا, اور 15-20 سال کی ان کو سزا اس لیے دی گئی کیونکہ یہ جو مسجد کی زمین ہے یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بنیاد پہ FATF کی, کیونکہ رسک بیسڈ ہوتی تھی کہ ایسٹ ان کے پاس ہے, مسجد کی زمین ہے, تو کیونکہ وہ ایسٹ ہے, وہ زمین ہے, تو وہ شاید استعمال ہو جائے, تو اس بنیاد پہ یہ ساری سزائیں ہوئیں. اور یہ ایک مذاکرہ خیز قسم کا, یعنی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ڈیمانڈس تھیں اس میں بھی انڈیا کی بہت بڑی انوالومنٹ تھی, لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں نے فیصلے کیے, دنیا کا پریشر تھا, اور ان کی ساری جائیداد جو جماعت کی کیا کہتے ہیں پراپرٹیز تھیں, وہ سارا کچھ, ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئی یا ان کے اوپر کیسز ہو گئے, وہ اریسٹ ہو گئے, تو وہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ان کی جماعت کا وجود ہی ختم ہو گیا, ان کے بینک اکاؤنٹ تک سب کچھ, یعنی سارا کچھ ختم ہو گیا, ان کی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان میں نہیں رہی, وہ جیلوں کے اندر ان کی لیڈرشپ چلی گئی. چند لوگ جن پر پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی مقدمہ نہیں تھا, ان کی جتنی بھی جماعت تھی, ہم نے یہ دیکھا نہ وہ رد عمل میں گئے, نہ وہ سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے سب کچھ اپنا دے دیا, لیکن اس کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں دیا. اور ہوا کیا کہ ان کے جتنے لوگ تھے انہوں نے پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کام شروع کر دیا, کوئی کسی جماعت میں چلا گیا, کوئی اپنے علاقے میں خدمت کمیٹی بنا کے کام کرنے لگ گیا. تو پھر کچھ لوگوں نے مرکزی مسلم لیگ کو جوائن کیا 2022 کے اندر, جن میں سیف اللہ قصوری صاحب بھی تھے, ان کے بیٹے حافظ طلحہ سعید صاحب بھی تھے, اور بہت سارے ان کے کارکنان ذمہ داران تھے جنہوں نے, جو پاکستان سے محبت کرتے تھے, خدمت کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اپنی سیاسی جدوجہد شروع کرتے ہیں, اور یہ سفر 2017 سے شروع ہوا, جو ملی مسلم لیگ بنانے کی کوشش کی سیف اللہ قصوری صاحب نے, لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو سکی, اس وقت بھی انٹرنیشنل پریشر آ گیا. لیکن جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو آج 17 سے آپ لگا لیں 25 ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی ایک انسیڈنٹ, کوئی ایک واقعہ, کوئی ایسی چیز جو قانون کے خلاف ہو, جس میں انتہا پسندی ہو, کوئی چیز نہیں ملتی. ایز اے جرنلسٹ آئی کین گارنٹی دیٹ. اور
آنیسٹلی بتاؤں تو اتنی اچھی ٹرانزیشن بھی کہیں نہیں ہوئی. آپ افغانستان کے اندر جو ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پر ہمیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے, اور یہ جس طرح سے ٹرانزیشن ہوئی اور جس طرح ویلفیئر کے کاموں میں سارا کچھ ہوا, یہ ہماری کمٹمنٹ تھی بالکل, اور وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن بار بار ایک ہی الاپ جو ہے نا انڈیا کا حافظ سعید صاحب, اور اب اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ انڈین میڈیا چینلز ان کی لوکیشن, ان کے گھر کی لوکیشن, ان کے بچوں کے لوکیشنز, اور وہ شیئر کر رہے ہیں جی یہ ہے, اور ہم کوئی اسامہ بن لادن ٹائپ آپریشن کریں گے اور خدا نخواستہ ہم وہاں پر جا کے لینڈ کریں گے اور ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. Are we a state? Shouldn't we be answering them? ہمارے جو وزیر داخلہ ہے یا وزیر خارجہ ہیں, اس کے اوپر کوئی شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے ان کو؟ دیکھیں, ہماری جو اپیزمنٹ ہے, جو ہماری اپیزمنٹ رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں, خاص طور پہ جب یہ 2019 میں آرٹیکل 370 والا واقعہ ہوا, کشمیر کے ساتھ جس طرح سے ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھا, جس طرح سے کشمیر کی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہماری رہیں, تو یہ سمجھا گیا جب یہ فیٹف والے معاملات ہوئے, آرٹیکل 370 والا واقعہ ہوا, 2 منٹ کی خاموشی ہم اختیار کرتے رہے, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, تو ہماری اسٹیٹ کی کوئی پالیسی واضح نظر نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان نے اس کو ریسیپروکیٹ کرنے کے بجائے کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ہے نا, پاکستان نے بڑا اپنے آپ کو بدلا ہے اور بڑی چیزیں جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف سے کنٹرول ہو گئی ہیں, پاکستان نے گروپس کو بین کر دیا ہے, شخصیات, حافظ سعید صاحب کی تو کوئی آڈیو تقریر, کوئی چیز آپ کو 5-6 سال سے پہلے کی یعنی ملے گی تو ملے گی, اب تو کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں. بڑی آج کل ویسے وائرل ہوئی ہے, وہ بھی انڈیا نے اگر ہمارا پانی بند کیا تو ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے. اب پوری اسٹیٹ وہ بات بول رہی ہے نا, کئی سالوں پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی فیصل آباد میں, تو وہ تو ساری اسٹیٹ کہہ رہی ہے. واگا بارڈر کے اوپر اور وہ پریڈ کور کرنے کے ایک مزدور نے یہ لائن بولی, سر بلاول نے کہا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے, حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی, لیکن سوال یہ کہ اب تو وہ نہیں ہے نا, اب تو ان کی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر ہندوستان کیوں بار بار نام لیتا ہے, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, ان کی پالیسی پاکستان کے خلاف بہت کنسسٹنٹ ہے. وہ جب ان گروپس کا یا شخصیات کا نام لیتے ہیں تو وہ بیسکلی 2 چیزیں کرتے ہیں. ماضی میں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگواتے تھے, اور بڑے فخر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جو ہے UN کی سینکشن لسٹ میں ڈالا. اچھا, ہماری حکومتیں جو رہیں پاور میں, انہوں نے بڑی خوشی اٹھا کے حافظ سعید صاحب جیسے لوگوں کو, جنہوں نے پاکستان میں زلزلے سیلابوں میں کام کیا, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا, اور یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز لگی, اس کے خلاف کبھی اعتراض ہی نہیں کیا. جبکہ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک 9/11 کے بعد قاضی اینڈ قاضی کیس آپ سرچ کریں جا کے, تو انہوں نے اپنے ایک انڈیویجول کو جس پر القاعدہ میں ہونے کا الزام لگا, پورا سوئٹزرلینڈ کھڑے ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا, اس کا نام اپنی لسٹ سے نکلوایا. پاکستان نے کبھی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں, جب ہمارے پاس اب مثال ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کمشنر ہمارا انڈیا کا کمپرومائز بندہ موجود تھا, تو ہماری پروف, یہ تو FIA کا کیس ہے ان کے اوپر, ایبسکانڈر ہے وہ, ٹھیک ہے. اس بندے نے ساری آپ کے ڈیمز کی چیزیں, غلط رپورٹیں پاکستان کو دکھاتے رہے, اور وہاں پہ نیلم ریور کے اوپر 57 میٹر ہائی ڈیم انہوں نے بنوا دیا, کشن گنگا, اور پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. تو سوال یہ کہ ہندوستان کیوں شخصیتوں کے نام لیتا ہے, تاکہ ان کے اوپر عالمی پابندیاں لگوائے, اور جب عالمی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو بیسکلی جب پابندی کسی پاکستانی شہری پہ لگے گی تو پورے ملک کا بینکنگ سسٹم, پورے ملک کا سیکیورٹی سسٹم, ہر چیز یہ ہوگی کہ جی پاکستان نے تو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز میں, جو یہی تو فیٹ آف تھا سارا. تو یہ ایک بہت بڑا گیم پلان ہے جو ہمارے معذرت کے ساتھ پولیٹیشنز کو سمجھ ہی نہیں کبھی آ سکا, یا جن کو آیا سمجھ, وہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ شاید ان کی دوستیاں, ان کی رشتہ داریاں ہندوستان کے ساتھ, شادیوں میں آنا جانا اتنا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ ہم اپنے شہری کو. نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں, آبویسلی دیکھیں یہ جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, انہوں نے ہی یہاں پہ ڈان لیگس کے معاملات ہوئے, یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور یہ سمجھا گیا کہ جی شاید کچھ گروپس اور شخصیات کی وجہ سے ہندوستان ناراض ہے, اور جب ان کو ہم بند کر دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ان کو آج بند بھی کر دیا, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آج بھی ہندوستان کا رویہ وہی ہے, آج بھی وہ حملے کی باتیں کرتا ہے, آج بھی وہ آپ کے ان علاقوں میں, آپ جو ویڈیو کی بات کر رہے ہیں, یہ جوہر ٹاؤن کی ویڈیو, انہوں نے جو یہاں پہ بلاسٹ کیا, ایک طرف فیٹف کا اجلاس تھا, ادھر یہاں پہ بلاسٹ ہوا, اور اس بلاسٹ کے اندر عام لوگ بیچارے وہاں پہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, ہندوستان نے لاہور کے اندر وہ فخر سے اس کو کلیم کرتے ہیں وہ کہ جی ہم نے بالکل کیا ہے, وہ انہوں نے ویڈیوز جاری کی اپنے چینلز کے اوپر. سب یہی جو ہے افسوسناک بات ہے کہ ابھی بھی انڈین میڈیا بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ ہمارے کمانڈوز ود دا ہیلپ آف اسرائیلی ٹیکنالوجی
دے ول ریپیٹ اسامہ بن لادن ایپیسوڈ ان لاہور. مجھے اس کے اوپر حیرت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اتنا ہی کہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں ایز اے نیشن. ہماری جو آرم فورسز ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ ہم کتنے تگڑے ہیں, وہ ہم کر لیں گے جو ان کا کرنا ہے. بٹ یہ اسٹوپڈیٹی, یہ اوڈیسٹی کیسے آ جاتی ہے اور کیسے وہ اتنا ایزیلی کسی ملک کے اندر گھس کے اس طرح کا سوچ سکتے ہیں. اس کے اوپر ایز اے سیکٹری انفارمیشن آف اے پارٹی جس کا وہ حصہ رہے ہوئے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہندوستان کی ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی جتنی بھی ریٹرک ہے نا وہ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں تو ان کے لوگ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم غزہ والا حال پاکستان کا کر سکتے ہیں, ہم اسامہ بن لادن والا آپریشن کر سکتے ہیں, ہم فلاں چیز کر سکتے ہیں. جبکہ حقائق یہ ہیں جو انڈیا کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہے. انہوں نے 2019 میں تجربہ کر کے دیکھ لیا پلوامہ کے بعد, ٹھیک ہے, اس میں جو ان کا حشر ہوا, ٹھیک ہے, وہ بھی ان کے سامنے. تو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے فورسز کی کیپیبلٹی پاکستان کی کیا ہے, ٹھیک ہے. جعفر ایکسپریس میں جس طرح سے پاکستان کے آرمڈ فورسز نے, جو ہماری SSG ہے, جس طرح سے ان کو نیوٹرلائز کر کے جو ہے وہ ہاسٹیجز کو چھڑایا ہے, ٹھیک ہے, یا APS کے واقعے کے اندر یا دیگر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, آپ کے بڑا بیر والا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایکسیپشنل جو بریوری ہے, جس طرح سے وہ آپریشنز ہوئے, وہ دنیا کی فورسز کے لیے مثال ہیں. تو ہندوستان کے ساتھ جتنے واقعات ہوتے رہے ماضی کے اندر, ان کو بھی کوئی اگر اسٹڈی کر کے دیکھ لے کہ ان کا انداز کیا ہے لڑنے کا. یہ ایک میں بالکل ایک نیوٹرل اس طرح بات کر رہا ہوں, ایک کوئی بھی ریسرچر جائے کہ ان کی رسپانس فورسز کا کیا ہے. تو ہندوستان کی فوج, ان کی ساری کمیونٹی یہ جانتی ہے کہ جنگ جو ہے پاکستان سے اوپن آپشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو استعمال کر کے وہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جتنا بارود, جتنا جو یعنی گولی ہے, جو دہشت ہے, اس کو ہم پھیلائیں, ان کو آپس میں لڑائیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا وائبل آپشن ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ہماری کمزوریاں ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھائیں.